اثرات پر تفصیلی خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے سفارتکاری اور مؤثر رابطہ کاری پر پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دنیا پاکستان کی عسکری سیاسی قیادت کی معترف ہے۔ معرکہ حق میں بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے بات چیت، کہا کہ امید ہے ایران امریکہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں میٹرو سمیت جتنے میگا پروجیکٹس ہیں جلد تکمیل کو پہنچیں گے۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی مراد دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری نوٹیفیکیشن خلاف قانون ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا۔ عدالت کے مطابق قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے۔ اور سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کی دستک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جامشورو، دادو، شہید بنظیر آباد، گھوٹکی اور سانگڑ ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا متاثرہ علاقوں کی ضلعی انتظامیہ کو ہیٹ ویو ریلیف کیمپ قائم کرنے کا حکم۔ ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایات۔ عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی۔ اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں لیزر ایئر ڈیفنس سسٹم نصب کر دیا۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ جریدے کے مطابق لیزر بیم نامی ڈیفنس سسٹم ایران جنگ کے دوران فراہم کیا گیا تھا تاکہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا مؤثر دفاع کیا جا سکے۔ رپورٹس کے مطابق سسٹم کے ساتھ میزائل ٹریکنگ ٹیکنالوجی اور دیگر دفاعی آلات بھی نصب کیے گئے، جبکہ اسرائیلی عملہ بھی ان سسٹمز کے آپریشن میں معاونت کے لیے موجود ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ برینٹ خام تیل $110 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی خام تیل WTI $102 فی بیرل میں فروخت ہوا۔ ایک روز قبل برینٹ خام تیل $126 فی بیرل کی سطح پر آ گیا تھا۔ امریکہ اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد سے برینٹ خام تیل کی قیمت میں 40% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ عوام پر بوجھ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر سخت تنقید، کہا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ اسکیموں کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ مزدوروں کی کم سے کم اجرت پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکمراں طبقہ اپنے ملوں میں مزدوروں کو حق نہیں دیتا اور مڈل مین کے ذریعے عوام کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہم چھائے طوفانوں آندھیوں کی طرح معرکہ حق کی فتح کو 1 سال مکمل، خصوصی نغمہ جاری کر دیا گیا۔ واجد سعید اور ابٹور کی آواز میں خصوصی نغمہ ہر پاکستانی کی آواز۔ یہ نغمہ معرکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر پیش کیا گیا۔ نغمہ پاک افواج کی جرات، قربانی اور لازوال خدمات کو شاندار خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ پہلگام فالز فلیگ کی شرمندگی اور سچ سے خوفزدہ بھارت جھوٹ کو چھپانے کے لیے بزدلانہ ہتھ کنڈوں پر اتر آیا۔ مودی حکومت نے سچ کی آواز کو دبانے کے لیے ISPR کے چینل سمیت درجنوں پاکستانی یوٹیوب چینلز کو بھارت میں بند کر دیا۔ DG ISPR نے 29 اور 30 اپریل 2025 کو پاکستان میں بھارتی دہشت گردی اور جھوٹ کو مفصل طریقے سے بے نقاب کیا تھا۔ شکست خوردہ مودی سرکار نے حقائق کو چھپانے کے لیے 1 مئی 2025 کو ISPR کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو بلاک کر دیا۔ عظیم فتح، قومی عزم اور جرت کی شاندار داستان، کتاب معرکہ حق کی پروقار تقریب رونمائی۔ قومی یکجہتی اور عظیم فتوحات کی شاندار تاریخ پر مبنی کتاب معرکہ حق کی رونمائی 5 مئی 2026 کو کی جائے گی۔ معرکہ حق کے دوران ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہوئے پاکستانی قوم نے پاک فوج کے شانہ بشانہ قومی یکجہتی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ معرکہ حق کی مناسبت سے مزار اقبال پر پروقار تقریب، مفکر پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش۔ مزار اقبال پر طلبہ و طالبات کی حاضری، پھولوں کی چادر چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ راحت فتح علی خان نے لب پہ آتی ہے دعا سمیت کلام اقبال پیش کر کے سما باندھ دیا۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلبہ نے کلام اقبال پیش کر کے محفل کو گرما دیا۔
مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مزار قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، شرکا نے ہاتھوں میں قومی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، مزار قائد مارکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بنیان مرصوص زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں ٹریلر تلے کچلنے سے 2 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، دلخراش حادثے کی CCTV بول کو موصول، دونوں مزدور گرمی کے باعث ٹریلر کے نیچے آرام کر رہے تھے، ڈرائیور نے ٹریلر کو اسٹارٹ کیا اور روانہ ہو گیا، ڈرائیور کو ٹریلر کے نیچے سوئے ہوئے افراد کا علم نہیں تھا۔ حیدرآباد کنگز مین PSL 11 کے فائنل میں پہنچ گئی، اسلام آباد یونائیٹڈ کو اعصاب شکن مقابلے میں 2 رنز سے شکست دے دی، اسلام آباد یونائیٹڈ 187 رنز کے تعاقب میں 7 وکٹوں پر 184 رنز بنا سکی، حنین شاہ نے آخری اوور میں صرف 6 رنز کا دفاع کر لیا، چیپمین 43، حیدر علی 31، کونوے کے 30 رنز بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔